السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر شگفتہ نصیر، آپ کے اپنے پروگرام جس کا نام ہے صحت سب کے لیے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اس پروگرام کا مقصد آپ تک آگاہی پہنچانا ہے تاکہ گھر بیٹھے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے۔ تھائرائڈ کا نام تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ ہمارا آج کا شو اسی سے متعلق ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے ہائپوتھائرائڈزم کہا جاتا ہے، یعنی غیر فعال تھائرائڈ گلینڈ۔ اس بیماری میں تھائرائڈ گلینڈ مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتا اور اس مقدار میں ہارمون نہیں بنا پاتا جس کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس شو میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہائپوتھائرائڈزم کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں اور اس کے جدید علاج کے طریقہ کار کیا ہیں۔ اور ان سب پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر پروفیسر زمان شیخ کو۔ ہی از ریناؤنڈ اینڈوکرائنالوجسٹ اینڈ ڈائبٹالوجسٹ ان پاکستان۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالنے کا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ ہمارے آڈینس کو یہ بتائیں گے کہ تھائرائڈ گلینڈ کیا ہے اور اس کا باڈی میں کیا فنکشن ہے؟ دیکھیں نا، ایک سب اسپیشلٹی ہے میڈیسن کی جسے میں تعلق رکھتا ہوں، اس کا نام ہے انڈوکرائنالوجی۔ اس کا مطلب ہے ہارمون کے امراض، ہارمون اسپیشلسٹ۔ اب دیکھیں، ہماری باڈی کو دو سسٹم کنٹرول کرتے ہیں، ایک ہے برین نروس سسٹم، وہ تو دنیا کو پتہ ہے کہ دماغ کنٹرول کرتا ہے، مگر اس جتنا امپورٹنٹ ایک اور سسٹم ہے جو پوری باڈی کو ریگولیٹ کرتا ہے، آرڈر دیتا ہے، کمانڈ کرتا ہے، میٹابولائز کرتا ہے، اس کا نام ہے ہارمون سسٹم یا انڈوکرائنالوجی۔ اب ہارمون باریک کیمیکل ہیں، باریک۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے شوگر، ہم کرتے ہیں شوگر کتنی ہے آپ کی، 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، ملی گرام میں چیک کرتے ہیں۔ پہلے گرام ہوتا ہے، گرام کا 1000واں حصہ ملی گرام، 1000واں حصے کو اور کم کریں تو ملی گرام سے ہو جائے گا نینو گرام، اس کا بھی 1000 حصہ کم کریں 1000 تو ہو جائے گا پائکو گرام۔ تو ہمارے ہارمون ملی گرام میں نہیں ہوتے، ہمارے ہارمون ہوتے ہیں یا پائکو گرام میں یا نینو گرام میں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، بہت باریک کیمیکل ہیں۔ اب ہمارے باڈی میں کچھ کارخانے ہیں جو 24 گھنٹے ہزاروں ہارمون سیکریٹ کرتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے، سسٹمک، نان سسٹمک، لوکل سب ہوتے ہیں۔ تو یہ کارخانے جو ہیں 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ اور میں بات کریں، ہمارے ہارمون، اپنے کئی ہارمون، ایک نہیں ہے، کئی ہارمون ابھی کام کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ ہارمون ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہارمون مرض جو ہے پوری دنیا میں ڈائبٹیز، انسولین ہارمون۔ پاکستان میں بھی نمبر 1 ڈائبٹیز ہی ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ ہے۔ پاکستان کو کہتے ہیں دارالخلافہ شوگر کا پوری دنیا میں، اتنی عام بیماری ہے، 33%، دنیا میں تیسرا نمبر ہے بائی دا وے۔ اچھا، تو سیکنڈ جو ہارمون مرض ہے نا، وہ ہے تھائرائڈ، مگر اس کو امپورٹنس اتنی نہیں ملی ہے جتنی ملنی چاہیے۔ یہ 8 اور 2 کا ریشو ہوتا ہے، یعنی ہائپوتھائرائڈ 8 اگر فیمیل ہوں تو 2 میل ہوں گے، اتنا فیمیل میں کامن ہے، زیادہ تر ینگ فیمیل میں۔ ہاشیموٹوز آٹومن ڈیزیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہماری باڈی کو میٹابولزم چاہیے، ہم جو بھی کھاتے پیتے ہیں آخر میں انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے، میٹابولزم بنتا ہے۔ اس میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے تھائرائڈ۔ اب آپ دیکھتے ہوں کہ کوئی آدمی ایسے سست بیٹھا ہوا ہے، انیشیٹو نہیں ہے اس میں، پھولا ہوا سا چہرہ ہے، پھولا ہوا بدن ہے، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، بچہ ہے تو اسکول میں اس کی رپورٹنگ غلط ہے، قد اس کا چھوٹا رہ گیا ہے، ذہنی طور پہ یعنی معذور تو نہیں کہنا چاہیے، اس کی گریڈز ہیں مگر کمزور ہے، اس کا آئی کیو کم ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہائپوتھائرائڈ کے مریض ہوں۔ ہائپوتھائرائڈ میں کہ تھائرائڈ کا جو ہارمون ہے وہ کم ریلیز ہو رہا ہے، کم مینس ہائپو، اس کا الٹ ہوتا ہے ہائپر تھائرائڈزم۔ تیسری بیماری ہوتی ہے کینسر آف تھائرائڈ، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع آج ہے ہائپوتھائرائڈزم، جو بہت ہی عام بیماری ہے، شوگر کے بعد سیکنڈ موسٹ کامن ڈیزیز جو ہے وہ ہائپوتھائرائڈ۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا یہ یوزلی فیمیلز میں زیادہ کامن ہے کمپیریٹیولی میلز کے۔